بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو دابۃ الارض کے بارے میں بتاؤں گی۔ ایک ایسا عجیب اور غریب حیوان جو کہ کرب قیامت پر ظاہر ہوگا۔ یہ جانور کس طرح سے زمین پر چلتا پھرتا نظر آئے گا، کس طرح کی تباہی مچائے گا اور مومن اور کفار کے درمیان کس طرح تفریق کرے گا۔ اس دنیا میں جس طرح زندگی کا سفر شروع ہوا، بالکل اسی طرح ایک دن اس کے خاتمے کا دن ہوگا اور اس کو قیامت کا نام دیا گیا ہے، جس کا قائم ہونا یقینی ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قیامت کے برپا ہونے سے پہلے جن نشانیوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، انہیں بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک بڑی اور دوسری چھوٹی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو کہ قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، جبکہ کچھ نشانیاں رونما ہو چکی ہیں۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، دولت کی فراوانی، اہل علم کا فوت ہو جانا، زنا کا عام ہونا، قتل عام ہونا، کثرت سے زلزلے آنا، خواتین کا باریک اور تنگ لباس پہننا، جزیرہ عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اس طرح کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی اور اس کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت تھوڑا سا وقت رہ جائے گا، جس میں دجال کی آمد، عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظہور، پرسرار دھواں کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور آگ کا نکلنا ہے۔ یہ علامات قیامت سے پہلے ایک کے بعد ایک رونما ہوں گی۔ قیامت کی یہ نشانیاں اہل ایمان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں تاکہ قیامت سے پہلے اہل ایمان قیامت کے بارے میں آگاہ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کر لیں۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی ایک عجیب و غریب مخلوق کا نکلنا ہے، جس کو دابۃ الارض کہتے ہیں۔ اس جانور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے۔ دراصل دابہ کے معنی چلتا پھرتا اور جیتا جاگتا اور ارض زمین کو کہتے ہیں، یعنی یہ جانور بہت تیز رفتاری سے دوڑ کر چلنے والا ہوگا۔ عام طور پر جانور انڈے یا بچے کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، لہٰذا یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی کہ یہ عجیب و غریب جانور زمین سے نکلے گا، نہ کہ کسی جانور کے پیٹ سے۔ تفسیر کے مطابق دابۃ الارض نامی اس جانور کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے منع کرنا ترک کر دیں گے اور کفار کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے گی۔ یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ دراصل خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جس کو کوہ صفا کہتے ہیں۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے گرد حج اور عمرہ کے موقع پر 7 چکر لگاتے ہیں اور سعی مکمل کرتے ہیں۔ روایت کے مطابق قیامت کے قریب کوہ صفا زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں یہ عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ اسی طرح کا معجزہ ہوگا جس طرح اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا۔ ابن کثیر کے مطابق دابۃ الارض کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا حرم سے حجر اسود سے اور پھر مقام ابراہیم پر پہنچ جائے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، لیکن مومنین کی ایک جماعت وہیں پر کھڑی رہے گی۔ یہ دابۃ الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ دوسری طرف نکلے گا۔ دابۃ الارض مکہ سے نکلتے ہی مشرق کی طرف بھاگنے لگے گا اور پوری دنیا کا چکر کاٹتے ہوئے شام پہنچ جائے گا۔ وہاں یہ جانور ایک زوردار چیخ مارے گا کہ ہر زبان پر اس جانور کا چرچا ہوگا اور ہر طرف ہلچل مچ جائے گی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے لیکن اس جانور سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ دابۃ الارض چوپائے جانور کی صورت میں ہوگا جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، جبکہ بعض علماء نے لکھا ہے اس عجیب و غریب جانور کی شکل انسانوں کی طرح ہوگی، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑوں کی طرح، سینگ بارہ سینگا کی طرح، ہاتھ بندر جیسے ہوں گے۔ دابۃ الارض لوگوں سے باتیں کرے گا اور ان کو قیامت کی خبر دے گا۔ یہ دابۃ الارض مومنوں کی شکل پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے اہل ایمان کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، جیسا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ لہٰذا اس وقت مسلم اور کافر کا فرق صاف ہو جائے گا اور پورا امتیاز
حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ دراصل اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ قیامت کے انکار کرنے والوں کی جہالت اور حماقت اس وقت ظاہر ہو جائے گی کہ جس چیز کو تم نے پیغمبروں کے کہنے سے نہ مانا، آج تمہیں اس چیز کو ایک جانور کے کہنے سے ماننا پڑا، لیکن اب اس کو تسلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب ماننے اور تسلیم کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بہرحال دعوت الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی سے دوڑتا پھرے گا کہ کوئی انسان بھی اس کا پیچھا نہ کر سکے گا، اور نہ ہی اس کی دوڑ میں اس کا مقابلہ کر سکے گا، اور نہ ہی اس سے چھٹکارا پا سکے گا۔ اور جہاں جہاں یہ جانور جائے گا، ہر شخص اس سے پریشان ہوگا۔ دعوت الارض کے نکلنے کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی اسلام قبول کر پائے گا۔ جو کافر ہے وہ کافر ہی رہے گا، اور جو مومن ہے وہ مومن ہی۔ دعوت الارض کے نکلنے کے بعد حاملہ خواتین کا حمل وقت سے پہلے ہی گر جائے گا، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، دوست دشمن بن جائیں گے، حکمت ختم ہو جائے گی، انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی جو کبھی بھی نہ پوری ہوں گی، اور ان چیزوں کی کوششیں ہوں گی جو کبھی حاصل نہ ہوں گی۔ کچھ جدید مفروضوں کے مطابق دعوت الارض کو حقیقی جانور یا حیوان نہیں بلکہ جدید سائنس کی دریافت سے بنی ہوئی تکنیکی مشین کہا جاتا ہے، جس کو آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کوئی روبوٹ ہو یا حیوان ہو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی جس کے نکلنے سے مومنین اور کفار کے درمیان تفریق ہو جائے گی اور قیامت کا آنا حتمی ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔